خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سب سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں پڑھیں گے سیمسٹر 4 اردو MJC 5 کی چوتھی یونٹ میں ہمیں قصیدہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ قصیدے کی تعریف، آغاز و ارتقاء، قصیدے کی قسمیں اور اجزائے ترکیبیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم MJC 5 کی 3 یونٹ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کی چوتھی یونٹ پڑھیں گے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ کو ویڈیو جیسا بھی لگے، اچھا لگے یا اس میں کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کمنٹ کر دیا کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں جب ویڈیو بناتی ہوں تو میرا ویڈیو بنانا ضائع نہیں جاتا۔ ایسے کسی نے پڑھا، اس سے کسی کو علم حاصل ہوئی، آپ کا ایک کمنٹ میرے ساری محنت کو وصول کر دیتا۔ اس لیے آپ کو جیسا لگے، اس میں کچھ تبدیل کی ضرورت ہو یا آپ کو اچھا لگے، جیسا لگے آپ کمنٹ کر دیا کریں۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی ہجو یعنی برائی کی جائے۔ دیکھیں، قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہو یا کسی کی برائی لکھا جاتا ہو۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا ہجو کرتا ہے۔ قصیدہ لفظ جو ہے وہ قصد سے نکلا ہے اور اس میں شاعر ارادہ کر کے کسی کی برائی یا اچھائی کرتا ہے، یعنی سوچ کے کرتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو لکھنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ لکھنا ہے، اس کے بعد اس پہ لکھتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مغزیات کے بیان کیے ہیں۔ عربی کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے، یعنی بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں، باقی اشعار کے دوسرے مصرعوں میں قافیہ و ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی مقطع ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا درمیان میں کسی مطلع ہو سکتے ہیں اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کا آخر شعر ہو۔ دیکھیں، ہمیں بتا رہا غزل کی طرح قصیدے میں قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، غزل کی طرح، اور اس میں بھی دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف، اور کبھی کبھی قصیدے میں بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں غزل کی طرح ہے، اس میں غزل کی طرح ہی مقطع بھی ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں غزل سے کچھ الگ ہوتے ہیں، کچھ مختلف ہوتے ہیں، وہ ہے مقطع۔ قصیدے کے آخر میں غزل کی طرح مقطع ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے قصیدے کی اقسام۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلا خطابیہ اور دوسرا تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح بیان کر دے، یعنی دیکھیں شاعر جب کسی کے بارے میں، مطلب یہ کہ اگر قصیدہ مدحیہ ہے تو شاعر ممدوح کو خطاب کرے اور اس کے اسلوب صاف کو بیان کرنا شروع کر دے۔ جو یہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت کرنے لگے۔ اصل مدح بغت و نصیحت ہے تو بلا کسی تمہید کے آغاز ہو جائے۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہے جس میں اصل مدح سے پہلے تمہید باندھی جائے، پھر مدح بیان کیا جائے۔ یہ تمہید تسبیب یا نصیب کہلاتی ہے، اور یہ بہار و خزاں جس میں عشق اور پند و نصیب کے مضامین پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اسی کی رعایت سے قصیدے کو بہاریہ، عشقیہ اور وصیہ کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ابھی قصیدے کے اجزائے ترکیبیں دیے ہیں۔ قصیدے کے نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی میں تمہیدیہ قصیدے کا رواج رہا ہے، یعنی قصیدہ نگار مدح یا ہجو کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے، پھر اصل موضوع پر آتا ہے۔ تمہیدیہ قصیدے کے عموماً 5 اجزائے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ قصیدے کے اجزائے ہیں پر یہ تمہیدیہ قصیدے کے اجزائے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ پہلا ہے الشبیب، دوسرا ہے غریض، تیسرا ہے مداح، چوتھا ہے مدعا، پانچواں ہے دعا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہر کسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا ہے الشبیب،
اس میں ہے کشیدے کی تمہید کو تشبیب یا نسب کہتے ہیں۔ تشبیب کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں سباب و شراب کا ذکر کیا جا سکتا ہے، باہر کی منظر کشی کی جا سکتی ہے۔ تشبیب میں خود ستائی یعنی اپنے اوصاف بیان کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تشبیب پند و نصیحت پر مشتمل ہو یا اس میں بے ثباتی دنیا کا بیان ہو۔ غرض یہ کہ تشبیب کے موضوعات لامحدود ہیں۔ غرض تشبیب کے بعد شاعر مداح کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور وہ براہ راست مداح نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مداح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو غرض کہتے ہیں۔ غالب کے قصیدے سے تشبیب کے غرض کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مداح۔ اس کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے اور اس میں خوب مبالغہ سے کام لیتا ہے، یعنی قصیدے کی خوبی ہے۔ قصیدے میں خاص طور پر مداح کے حصے میں شاعر لفظ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اس سے مداح میں زور پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے مدح۔ قصیدے کا چوتھا جز مدح عرض مطلب یعنی مدح گوئی کے بعد قصیدہ نگاری اپنا مدح بیان کرتا ہے۔ پانچواں ہے دعا۔ قصیدے کا آخری جزر دعا ہے، یعنی شاعر اپنے ممدوح کو درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا کر قصیدہ ختم کر دیتا ہے۔ قصیدہ کی آغاز و ارتقاء۔ آغاز و ارتقاء یعنی کب یہ بنی، کب اس کی کیسے ترقی ہوئی، کس زمانے میں اسے مقبولیت ملی، یہ سب کے بارے میں دیا رہتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ قصیدہ نے سرزمین عرب میں جنم لیا اور وہاں بے حد مقبول ہوا، لیکن قدیم شعراء عرب سے قصیدہ گو کو جھوٹی خوشامد اور کاربراری یعنی اپنا کام نکالنے اور انعام پانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ عرب شعراء قصیدے میں اپنے قبلے، اپنے گاؤں، کسی بزرگ یا اپنے محبوب کی تعریف بغیر کسی عرض کے صدر دل سے کرتے ہیں۔ اس وقت قصیدے میں جھوٹ اور مبالغے کا بھی غرض نہ تھا، اس لیے قصیدہ نگار جو کچھ لکھتا تھا سننے اور پڑھنے والے اس پر یقین کرتے تھے، لیکن آگے چل کر یہ صورت نہ رہی اور شاعر اپنے حصول مطلب کے لیے استعمال کرنے لگے۔ عرب سے یہ صنف ایران پہنچی، وہاں کی مخصوص تہذیب نے اسے متاثر کیا۔ نتیجہ یہ کہ قصیدے میں تصنیع، بناوٹ، مبالغہ، آرائی اور جھوٹ کا دور دورہ ہو گیا۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا شروعات دکن سے ہوا۔ سلطنت محمد قلی قطب شاہ نے 1611 کے قریب قصیدے لکھے۔ ان قصائد کی زبان کو کہنا بجا ہے، کیونکہ ان کے قصیدے میں دکن الفاظ کی کثرت ہے۔ دکن کے قصیدے گو شعراء میں نثرتی کام بھی اہم ہے۔ اس کے بعد شمالی ہند میں سادہ نے قصیدے گو میں بڑا نام پیدا کیا۔ اس صنف سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ انہوں نے مدح، ہجو، قصائد بھی لکھے اور شعر آشوب بھی کہے۔ قصیدہ نگاری کے لیے جو چیز ضروری ہے، مثلا زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون، نثرت، نظر پرکشی اور دلچسپ غرض، پرجوش اور مبالغہ آمیز مدح، وہ سب سادہ کے قصیدوں میں موجود ہے۔ لکھنؤ میں مصحفی و انشا نے بھی بہت سے قصیدے لکھے، لیکن عہد سادہ کے بعد قصیدہ نگار کا دوسرا اہم نام مومن ذوق اور غالب ہے۔ مومن کسی دربار سے وابستہ نہ تھے، نہ انعام و اکرام کے طلبیہ غار تھے، لیکن اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے بھی
قصیدے کہے۔ غالب نے کئی قصیدے لکھے اور اس میدان میں بھی اپنا راستہ سب سے الگ نکالا۔ قصیدہ نگار میں ان کی توجہ مدح سے زیادہ تسبیح پر رہتی ہے۔ غالب کے قصیدے اپنے انفرادی رنگ رکھتے ہیں، لیکن اس عہد کے سب سے اہم قصیدے ذوق ہیں۔ ان کے قصیدے گہرا عملی رنگ لیے ہوئے ہیں اور ان میں اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔